मैनू शौक मदीने जावण दा عشاء کی نماز پڑھائی جاتی ہے. نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یاد رکھو اب چاند ہو کے نہ ہو لیکن کل تو تراویح پڑھائی جائیں گی اور وہ بھی قرآن سے پڑھائی جائیں گی. بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں امام صاحب جاؤ چلے جاؤ, فجر کی نماز کے بعد مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جانا, تو سب سے پہلا تمہیں جاتا مل جائے اسے بلا کے میرے پاس لے آنا. امام صاحب نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, انتظار میں کھڑے ہیں کوئی جاتا ملے کوئی جاتا ملے. اتنے میں دیکھا ایک پنڈت جی ہے جن کے سر پہ بہت لمبی چوٹی ہے, ہاتھ میں لوٹی ہے, پیروں میں دھوتی ہے, چلتے جا رہے ہیں جل چڑھانے. امام صاحب نے پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد کہا پنڈت جی چلو چلو. امام صاحب نے کہا پنڈت جی چلو چلو. امام صاحب نے کہا پنڈت جی چلو چلو, اللہ کے ولی نے بلایا ہے, اللہ کے ولی نے بلایا ہے. پنڈت جی نے کہا مجھے جل چڑھانا. امام صاحب نے کہا چل پہلے ولی کی بارگاہ میں. پنڈت جی بولے پہلے چل, وہ کہتے ہیں پہلے چل, وہ کہتے ہیں پہلے چل. ابھی چل اور چل میں بات چل رہی. امام صاحب زبردستی کھینچنے لگتے ہیں. پنڈت جی بولے چل, جب نہیں مانتا تو چل بات نہ ہوگا. پہلے ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. امام صاحب نے سلام کیا. اللہ کے ولی نے کہا امام صاحب بلا لائے. ہاں حضور بلا لایا. کہاں حضور پیچھے ہے, بلا کے اندر لاؤ. جیسی پنڈت جی اندر گئے شاہ جمال اللہ نے دیکھ کے مسکرائے. کہا امام صاحب یہی ملا, آپ نے تو کہا جو پہلے جاتا ملا اسے لے آنا, مجھے یہی جاتا مل گیا. شاہ جمال اللہ نے قریب بلایا اور پنڈت جی سے کہا پنڈت جی آپ کو قرآن سے تراویح پڑھانا ہے. پنڈت جی حیران ہے, لوٹی ہاتھ میں. بولے آپ قرآن کی بات کر رہے ہو, آپ نماز کی بات کر رہے ہو, مجھے تک کلمہ بھی نہیں آتا. اللہ کے ولی نے فرمایا قرآن سکھانا میرا کام ہے. پنڈت جی نے لوٹی پھینک دی. اگر قرآن سکھانا تیرا کام ہے تو قرآن سے تراویح پڑھا دینا میرا کام ہے. اللہ کے ولی نے پنڈت جی
کو قریب بلایا، کلمہ پڑھایا، سینے سے لگا کے دباتے ہیں، کہتے ہیں پنڈت جی اب بتاؤ کیا حال ہے؟ پنڈت جی کہتے ہیں 10 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ پھر دبایا، بولے اب بتاؤ تو 20 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ بولے اب بتاؤ ورنہ سینہ پھٹ جائے گا علم سے۔ بولے 30 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں حافظ قرآن بنانا میرا کام تھا، آپ نے کہا تراویح پڑھانا میرا کام ہے۔ اگر ایک اللہ کا ولی ایک پنڈت کو سینے سے لگا کے حافظ قرآن بنا سکتا ہے تو ایک خواجہ محمد میاں اگر اپنے شہزادے کو سینے سے لگا دے تو وہ انہیں کیا نہیں دے سکتے؟ اللہ کی قسم یہ ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں برکتیں عنایت فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے ابھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ برکتیں جو کل حاصل ہوتی تھی وہی برکتیں آج بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ ہم بتاتے ہیں اب کیا ہوگا۔ جب دہلی میں اکبر کو تخت پہ بٹھایا اور سر پہ تاج پہنایا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اکبر چھوٹی سی عمر میں تخت پہ بیٹھا۔ اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور آنے کے بعد بولا، تخت کی پیر کو پکڑ کے کہتا ہے بادشاہ مجھے کچھ دے دو، میں نے سنا ہے بہت سخی ہو تمہارا گھرانہ بڑا سخی ہے، کچھ تو دے دو۔ بادشاہ نے مشیروں کی طرف دیکھا، بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، کوئی جب نہیں بولا۔ اکبر نے کہا خزانچی کہاں ہے؟ خزانچی کھڑا ہوا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے فرمایا خزانے کی چابی کہاں ہے؟ کہا یہ ہے، کہا خزانے کا دروازہ کھول دو اور اس سے کہہ دو جتنا چاہے اتنا بھر کے لے جائے، جتنا چاہے لے جائے۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے جتنا چاہے اتنا بھر کے لے جائے تو کتنا بھرو گے؟ سب بھر لیں گے، پورا ہی بھر لیں گے، تالے لگاتے ہیں کھولیں گے کائے گا۔ جتنا چاہے اتنا لے جائے۔ فقیر نے بھرا، کوٹ باندھی چل دیا۔ مشیر آپس میں گفتگو کرنے لگے، وزیر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بولے یہ چند دن کا لڑکا کرسی پہ کیا بیٹھا ہے، سارے خزانے خالی کر دے گا، ایسے دے گا اگر 2-4 مانگنے والے اور آ جائیں تو یہ تو برباد کر دے گا۔ اکبر کے کان میں جب بات پہنچی، اکبر نے کہا لوگوں سنو، میں تو انتظار میں تھا کوئی مشیر بول جائے، میں تو انتظار میں تھا کوئی وزیر بول جائے، لیکن تم کوئی کچھ نہیں بولے۔ لیکن میرا باپ سخی تھا اور میرے خون میں سخاوت تھی، سخاوت رنگ لائی۔ ارے میں یہی تو کہتا ہوں اگر اکبر کا باپ سخی ہو اور اس کے خون میں سخاوت ہو تو سخاوت رنگ لاتی ہے۔ یاد رکھو جب خون کی سخاوت رنگ لاتی ہے، تمہارے ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ تو بہت کرامت والے ہیں، وہ تو بہت شان والے ہیں۔ ارے جس کا باپ سخی ہوتا ہے اس کے اولاد کے خون میں سخاوت رنگ دکھاتی ہے، اور جس کا باپ بلی ہوتا ہے اس کے بیٹے کے خون میں ولایت رنگ دکھاتی ہے۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ راستے پہ آ جاؤ پلٹ کے، اسلام کو سمجھو۔ نمازیں ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، علماء کی برائی چل رہی ہے، اور بس آئے پاپڑے میں اتنے لوگ ہیں، برآبادی کے دروازے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج تم سب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ کون ہے؟ جتیندر، کیا نام رکھ دیا اس کا؟ نارائن تیاگی، جتیندر نارائن تیاگی۔ ارے وہ بھائی کا بہار مسلمان چکر میں پڑ کیوں رہے اس کے؟ فیس بک پر کمنٹ چل رہی ہے اسلام سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔ ارے اسلام میں بھائی کب ہو؟ اس کے چہرے پر نقاب پڑا تھا، رب نے ہٹا دیا۔ اسے تو میدان محشر میں جہنم کی آگ میں جلنا تھا، اللہ نے دنیا میں جلا دیا اس کو۔ تو اسلام میں کبھی بھائی نہیں،
को दो बार कटा हुआ, चेहरे पे उसके दर्द जमी हुई थी, बाल लंबे लंबे थे, बगदाद की गलियों में खूब घूमकर चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था, ए बगदाद के अमीरों सुनो, ए बगदाद के सरमायादार सुनो, ए बगदाद के पैसे वालों सुनो, ए बगदाद के जमींदारों सुनो, ए बगदाद के रहने वालों सुनो, अय्याशी को छोड़ दो, शराब के अड्डे अलग लगे थे, जिना के अड्डे अलग लगे थे, हरामखोरी अलग लगी थी, हराम नाच अलग हो रहे थे, नाच गाने अलग हो रहे थे। बगदाद की सरजमीन पर पैसों की बरबाद थी, कभी कहीं नाच हो रहा था, कहीं शराब की महफिल थी, कहीं जिना की महफिल थी, कहीं अय्याशी की महफिल थी, कहीं मक्तारी की महफिल थी। ऐसे वक्त में बगदाद में मजलूम निकला और गलियों में मुंह उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला के कहता था, ए बगदाद के लोगों, रब से तौबा कर लो, बगदाद के लोगों, रब की बारगाह में झुक जाओ, वरना परवरदिगार एक ऐसा तूफान तुम्हारे ऊपर भेजेगा, तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देगा, तुम्हारे बच्चों को सिवा कर देगा, तुम्हारी औरतों को सिवा कर देगा, तुम्हारे बूढ़ों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों पर रहम नहीं करेगा। पहले लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब बार-बार रोज वो गलियों में चिल्ला चिल्ला के कहता, तो लोगों को तकलीफ होने लगी। अमीर लोग उसके पीछे पड़ गए, लोग उसके पत्थर मारते हैं, लोग उसके डेला मारते हैं, लोग उसके ठेके मारते हैं, लोग उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। जिस गली से निकलता है उसे पत्थर मारे जाते हैं, जिस गली से निकलता है उस पर जुल्म किया जाता है। एक बाजार में उसे नौजवान लड़के गिरा देते हैं और उसके मारना शुरू कर देते हैं। वो आसमान की तरफ देख के कहता है, परवरदिगार इस कौम पर रहम कर दे, ऐ लोगों अपने आप पर रहम करो, मुझे मुझसे जुल्म मत करो, मुझे न सताओ, मुझे मत मारो, अपने आप को देखो, एक ऐसा तूफान आ रहा है जो तुम्हें तबाह कर देगा, ऐसा तूफान आ रहा है तुम्हारे बच्चों पर रहम नहीं करेगा, ऐसा तूफान आ रहा है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, वो मजलूम जंगल की तरफ निकल गया। परवरदिगार ने उन अमीरों पर तूफान भेजा, तातारियों पर तूफान भेजा, चंगेज खान का पोता हलाकू का जब निकलता है, इतनी शिद्दत के साथ कत्ल करता है, मुसलमानों की गर्दनों को काट कर वो लंबा मीनार बनाता है, मुसलमानों के सरों में वो शराब पीता है, मुसलमानों की औरतें जो हामला होती है उनके पेटों को चाक करके उनके बच्चों को सिवा कर देता है, उनके जवानों को सिवा कर देता है। गलियों में खून की नदियां बह रही थी, खून इतना बह रहा था, घोड़े तैरते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त लोगों को खुदा याद आया, अमीर बोले परवरदिगार माफ कर दे, गरीब बोले परवरदिगार माफ कर दे। अय्याशी ने हाथ उठा दिया, लोगों आज वही वक्त आ गया है, अय्याशी हमारे दरवाजों पर, लफ्तारी हमारे दरवाजों पर, जिना हमारे दरवाजों पर, शराबखोरी हमारे दरवाजों पर। वो कौन सा काम है जो आज मुसलमान के अंदर नहीं है? फिर कहते हैं मौला तूने जालिम बादशाह भेज दिया, परवरदिगार तूने जालिम बादशाह भेज दिया, अभी कोई जालिम बादशाह नहीं आया। अगर तुम अय्याशी करते रहोगे तुम्हारे दरवाजों पर तुम्हारे बच्चों को सिवा किया जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को पकड़कर उनके पेटों को चाक दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी तौबा नहीं की तुम्हारे जवानों को कुर्बान कर दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी नस्लों को आबाद नहीं किया तुम्हारे घरों को आग लगा दी जाएगी। वक्त आ गया है, तौबा कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो। अल्लाह की कसम सर झुकाना हमारा काम है, जालिमों को मिटाना मेरे वक्त का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। किस रास्ते पे आ गई मेरी कौम? अय्याशी, मक्कारी, हराम की दौलत, शराब, कौन सा ऐब है जो मेरी कौम के नौजवानों के अंदर नहीं है? और नौजवान मौलवियों से कहते हैं, इमाम साहब आपको क्या पता है, हम शराब नहीं पीते, हम तो बियर पीते हैं। आपको नहीं पता हम शराब नहीं पीते, हम तो कोरेक्स पीते हैं। आपको नहीं पता हम शराब नहीं पीते, हम तो फला खान। हमें सिखाया अपने आप को बचा। पीरो मुर्शिद का दामन पकड़ने वालों क्यों साबित नहीं करते? जब तुम निकलो बाजार में, पिनौआ में, तो तुम्हें पनिया देख के कहे ख्वाजा मोहम्मद मियां का मुरीद जा रहा। तुम्हें सुनार देख के कहे ख्वाजा मोहम्मद मियां का मुरीद जा रहा। तुम्हें औरतों में देख के कहे ख्वाजा मोहम्मद मियां का मुरीद जा रहा है, और कहने पर मजबूर हो जाए जब मुरीद का किरदार ऐसा है तो पीर का किरदार कैसा? नमाज खरीद नहीं है, रोजे
اب پکڑا کہاں ہے تم نے؟ دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں خوش کر رہا ہے۔ اگر تم نے دامن پکڑ لیا ہوتا نا تو شراب کی بوتل تیرے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اگر تم نے دامن پکڑ لیا ہوتا تو زنا تیرے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اگر دامن پکڑ لیا ہوتا نا تو عیاشی مکہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ دامن یہ نہیں دیکھتا، ارے دیکھ تو یار، ان کا چلنا بھی لاجواب، ان کا بولنا بھی لاجواب، ان کا تقویٰ بھی لاجواب، ان کا فتویٰ بھی لاجواب، ان کی زندگی بھی لاجواب۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، ان کے باپ دادا کی قربانیاں دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ آج جب پیر آتے ہیں تو 10 گاڑی والے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کاش پیر کا قدم ہماری گاڑی میں پڑ جائے۔ اگر پیر ادھر دورے پر آتے ہیں تو باپڑے والے ہزاروں نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر میرے گھر پہ قدم رکھ دیں، 50,000 لگ جائے تو لگ جانے دو، 1 لاکھ خرچ ہو جائے خرچ ہونے دو، 10 لاکھ بھی پیر کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کوئی گاڑی لانے والا نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کوئی 50 سال خرچ کرنے والا نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کوئی گانا لگانے والا نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کوئی گھر میں قیام کرانے والا نہیں تھا۔ وہ پیر کے باپ دادا جب پڑھتی سے چلتے تھے تو پیدل چلتے تھے، ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ ارے کس لیے آئے ہو؟ ان کے لیے دلی میں راج موجود تھا، دلی میں محل موجود تھے، اگر ایک اشارہ کر دیتے تو دہلی میں سب سے عالیشان مکان، سب سے عالیشان بلڈنگ ان کے سامنے موجود ہوگی، لیکن پیروں میں چھالے ڈال کر میواتیوں تمہارا ایمان بچانے کے لیے اس پیر کے باپ داداؤں نے اپنی قربانی دی، اپنے پیروں میں چھالے ڈال کر تمہارے ہاتھوں میں اپنا دامن تھمایا۔ اس لیے جب میدان محشر میں جب نفسا نفسی ہوگی کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت خواجہ مفتی مشرف خواجہ محمد میاں صدر دہلوی موجود ہوگے، کہیں گے یا رسول اللہ جب ان کا کوئی پکڑنے والا نہیں تھا میں پیدل چل چل کے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے مولا وہاں گیا تھا۔ اے پروردگار میرے دامن کی برکت سے میرے جانے والوں کے گناہوں کو کیا ضرورت تھی ان کو یہاں آنے کی؟ انہیں مریدوں کی ضرورت نہیں تھی، دنیا میں ان کے مرید تھے، گاڑیاں بھی ان کے پاس موجود تھی، سب کچھ انہیں ملتا، لیکن کیوں چلے وہ بڑکری سے یہاں تک پیدا، کیوں گاؤں گاؤں گھومے، کیوں اپنے پیروں میں چھالے ڈالے، کیوں اپنے پیروں کو سجا لیا انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ تمہارا ایمان بچ جائے، تم جہنم سے بچ جاؤ، تم برائی سے بچ جاؤ، تم سچے میرے نبی کے چاہنے والے بن جاؤ۔ آج تم نے ان قربانیوں کو دریا بیچ کر دیا، شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے، نماز چھوڑ کے، عیاشی کر کے، مداری کر کے، مدہ سلطے میں پڑ گئی میری قوم، دارو پینے لگی میری قوم، زنا کرنے لگی میری قوم، سود لینے لگی میری قوم، تمام برائیاں کرنے لگی میری قوم۔ ارے وہ ایمان جو انہوں نے پیدل چل چل کے تمہارا ایمان بچایا، آج وہ ایمان تو بنوا کے اڈوں پہ بیٹھ کر ایک چائے کی پیالی میں بیچ لیتا ہے، ایک پیپسی کی بوتل میں بیچ لیتا ہے۔ ارے تو بوتل پھینک کے، چائے کی پیالی پھینک کے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا بتا تجھے تیری بوتل مبارک ہو، یہ ایمان تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ایمان پیر صاحب کا دیا۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تمہیں بوجھ سے بچا دیا، آج تمہارے کاندھوں پہ بھی بستر لدے ہوتے نہیں ہوتے، بستر لدے ہوتے، کٹلی باندھے گھومتے ہوتے تم۔ انہوں نے سمجھا دیا، دہلی سے ایک سمجھدار آیا، کان میں سنیوں کو بلایا اور میدان میں کہہ دیا بوجھ اٹھانے سے جنت نہیں ملتی، مصطفیٰ کو سینے میں بسانے سے جنت ملتی۔ بوجھ اٹھانے والے اٹھاتے رہے، گلی گلی گھومتا ہے، چوراہے چوراہے گھومتا ہے، گاؤں
سنی جھومتے جھومتے جنت یہ کہیں گا رے سنی جنت میں کیسے آ گیا؟ سنی کہے گا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا ہوں میرے سرکار نے جانے پلٹ کے آ جاؤ، ان گلیوں سے محبت کر دے رہا دامن پکڑ لو مضبوطی سے، لیکن یہ دامن پکڑنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نہیں، پیر کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، ایسا دامن پکڑا ہم جھوٹ بھی نہیں چھوڑنا، نماز بھی نہیں پڑھنا، زکوٰۃ بھی نہیں دینا، شراب بھی نہیں چھوڑنا، اور بس پیر کا دامن بھی ایسا پکڑا ہے پیر کا دامن ہم نے، ایسا ہی ہوتا ہے دامن جو ایک بار پیر کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ برائی کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ ایک بات سن لو، بات کو ختم کر لو، زور سے بولو سبحان اللہ، پیچھے والے نہیں بول رہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو پیر کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ برائی کے قریب نہیں جاتا ہے۔ بات جب مرید کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب تم قادری ہو، کیا کہتے ہیں؟ اب تم قادری ہو، زور سے بولو اب تم قادری ہو گئے۔ غوث اعظم کون ہے؟ ایک دن غوث اعظم اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے بیان فرما رہا ہے، ایک انسان بڑا شراب پیتا ہے، پاس جاتا ہے، اس کی بیوی اس سے کہتی ہے اب اے شراب پی پی کے زندگی برباد کر دے گا، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، تجھے مرنا نہیں